Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 472. 1st of December, year 2000, my wife in Atlanta, South Jamaica. Ya Ali Madad. ایمان راکھ شو تو چھوٹ سو અને ગુર કહે છે પુકાર સાચી દસવંદ આલ જો અને દૂરથી લાગજો ભાઈ દૂરથી લાગજો પાયે مولانا حضرت موت ہے سلمان پور پانی رکھا چھوڑا زندہ رہو. میں آج آپ کے سامنے اس وقت کنفیوزڈ حالت میں ہوں. کنفیوژن کا ہے گا اتنے بہت خیالات اکٹھے ہو گئے ہیں کہ اگر میں سارے بولنے چاہوں تو صبح ہو جائے گی، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا. مجھے یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس امام ہے. ساری دنیا کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس جیسا مذہبی پیشوا، دھرم گرو، ریلیجس لیڈر کوئی نہیں. شاید 10-12 سال کی بات ہے، میں نے ٹورانٹو میں ایک دفعہ ایک واعظ کی تھی. 1.5-2 گھنٹے کی واعظ تھی، لیکن میں نے کہا کہ دیکھو اس وقت ساری دنیا میں مذہبی پیشوا کتنے ہیں. یوں تو مولا مولوی گامے ماجے اور یہ گرو منتر سوامی بھاتا تو بہت ہیں، ان کا کوئی حساب نہیں. لیکن ہم جو جینوئن ہیں تو دیکھو ایک تو عیسائیوں میں پوپ ہے، لیکن یہ کیتھولک کا بڑا ہے. پروٹیسٹنٹس کا جو بڑا ہے وہ لندن کے اندر رہتا ہے، آرچ بشپ آف کینٹربری. اس کی اپوائنٹمنٹ کوئن یا بادشاہ کرتا ہے، اور پوپ کی اپوائنٹمنٹ ان کے جو کارڈینلز ہوتے ہیں 19 کارڈینلز ہیں. 19 یہ کارڈینلز ووٹ ڈالتے ہیں اور ان 19 میں سے کسی ایک کا نام دیتے ہیں تو وہ پوپ بنتا ہے. ایک تیسرے شخص ہیں، مشہور ہستیاں ہیں، یہ عزت والے لوگ ہیں جن کو لاکھوں آدمی مانتے ہوتے ہیں. وہ خدا تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے ہوتا ہے. دلائی لاما ہے. بدھسٹ کے اندر 6 الگ الگ فرقے ہیں، مگر جو سب سے بڑا فرقہ ہے دلائی لاما، ان کا مذہبی پیشوا ہے. دلائی لاما کی اپوائنٹمنٹ اس طرح ہوتی ہے کہ جو دلائی لاما جب گزر جاتا ہے تو اس کے بعد دفن کریا جو کچھ بھی کرتے ہیں ہو جاوے تو پھر یہ لوگ 7-8 آدمی جو اس کی کمیٹی کے ہیں وہ لوگ گزرے ہوئے دلائی لاما کی چیزیں لے کے گھومتے ہیں اور 5 برس کے نیچے کے کسی بچے کو وہ چیزیں دکھاتے ہیں. اگر اس بچے نے ان چیزوں کو ریکگنائز کر لیا، ان لوگوں کے ٹریڈیشن کی بات کرتا ہوں، تو اس کو وہ لوگ دلائی لاما مان لیتے ہیں. میں ان تمام چیزوں کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ مجھے جو کہنا ہے وہ کچھ اور ہے. تو اس طرح سے
کبھی کبھی ان کو 2 برس نکل جاتے ہیں، نیا دلائی لاما، جس کو یہ دلائی لاما کا اوتار کہتے ہیں، نہیں ملتا، لیکن آخر کوئی نہ کوئی ایسا بچہ مل جاتا ہے کہ جو ان چیزوں کو پہچان لیتا ہے، اس کو یہ دلائی لاما مانتے ہیں۔ ابھی تو شنٹو مذہب ختم ہو گیا، لڑائی سے پہلے شنٹو مذہب بہت مشہور تھا، جاپان کے 2 کروڑ آدمی اس کو مانتے تھے۔ شنٹو مذہب یہ تھا کہ وقت کا جو بادشاہ ہے، یعنی جاپان کا بادشاہ، وہ ان کے بڑاؤں کا یعنی بزرگوں کا اوتار ہے اور وہ خدا کا اوتار ہے، اس حساب سے اس کو وہ مانتے تھے۔ میں جو کہ شنٹو مذہب ابھی ختم ہو چکا ہے، پھر بھی سینکڑوں ہزاروں لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ میں خاص شنٹو مذہب کی اسٹڈی کے لیے میں جاپان گیا تھا۔ اب ایک اور چھوٹے سے حالت کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمارے بہرے بھائی ہیں جن کے اندر ایک دائی مطلق ہے، وہ بمبئی میں رہتا ہے آج کل، وہ ایمان کا دائی ہے۔ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے مولانا امام مسلم سیب اللہ علیہ السلام جو تھے 18ویں امام، اور ان کے فرزند تھے حضرت نزار علیہ السلام، اس وقت کیرو میں نہیں تھے اور امام مسلم سیب اللہ نے وفات پائی۔ امام کی وفات کے وقت اس وقت حضرت مفتی علی جو دوسرے فرزند تھے، دوسری ماں سے، امام نزار کے بھائی تھے لیکن سوتیلے بھائی تھے، ان کو وزیر اعظم خسر ہوتا تھا۔ مفتی علی کے گھر میں اس کی لڑکی تھی، اس لیے اس نے ان کو امام اور خلیفہ کے طور پہ رکھ دیا اور امام نزار کو الیگزینڈریا کے قلعہ کے اندر نظر بند کیا۔ 2 پیڑھی اور نکلی تو ان کا امام غائب ہو گیا، اور پھر یہ دائی مطلق کا سلسلہ چلا۔ اس وقت جو بمبئی میں دائی ہے وہ 52 دائی ہے، ان کا امامت کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہے کہ امام سے میری ملاقات ہوتی ہے اور میں امام سے گائیڈنس لیتا ہوں۔ اب اور دوسروں کا میں کیا ذکر کروں، خاص طور پہ کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں اس وقت جتنے مذہبی پیشوا ہیں ان کے اندر ابھی حضرت امام کو دیکھو، اس کو کسی نے اپوائنٹ نہیں کیا، نہ یہ الیکٹ ہوا ہے۔ جب ایک امام اس دنیا کو چھوڑتے ہیں تو وہ اپنے امامت کے نور جو ہے وہ اپنے آنے والے جانشین کو سونپتے ہیں موت کے وقت۔ یہ سلسلہ ہمارا چلا آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ الحمدللہ آپ لوگ پاکستان میں پڑھے لکھے ہیں اور ضرور کچھ نہ کچھ اسلام کی ہسٹری جانتے بھی ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے اور ان کے اوپر صحیفہ اترا تھا، تو رسول بھی تھے۔ رسول شریعت میں چینج کرتے ہیں، نبی نہیں۔ نبیوں کو یہ حکم نہیں ہوتا، رسول کے اوپر کتاب اترتی ہے جس کو صحیفہ کہتے ہیں، لیکن نبی کے اوپر کوئی کلام نہیں اترتا۔ نبی کو وحی ہوتی ہے ضرور، مگر ان کے اوپر کتاب نہیں اترتی۔ ابراہیم علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ میں آپ کو ایک بہت گہرا خیال دے رہا ہوں، خصوصاً اسماعیلیوں کو سمجھنے کے لیے، اور جس کے اوپر ہمارے ایمان کا دار و مدار ہے۔ میں 2 دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں اور ابھی 3ری دفعہ کہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ اب خدا نے کہا تیری پیاری سے پیاری چیز ہے وہ میری راہ میں قربان کر، اور حضور نے، میں ڈیٹیلز نہیں دیتا آپ کو، سنی ہے بہت دفعہ،
تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی، جو کہ نیت قربانی کی ہو گئی، مگر حضرت اسماعیل بچ گئے، اللہ نے بچا لیا، اور ایک دمبا اس کی جگہ ابراہیم علیہ السلام کی گود میں آ گیا۔ اب جو پرچہ کھولا تو دیکھا تو اسماعیل کھڑے ہیں اور گود میں دمبا پڑا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کو نیت ہی دیکھنی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری پھیرانا یہ مقصود نہیں تھا، مقصود یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا اپنے اس فرزند کی قربانی اپنے ہاتھ سے اللہ کے واسطے کرنے کو تیار ہے، اور وہ تھے۔ خدا خوش ہوا، امتحان میں پاس ہو گئے، تو خدا نے کیا دیا؟ ہم کو سرٹیفکیٹ ملتے ہیں، میڈل ملتے ہیں، ڈگریاں ملتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیا ملا؟ اللہ کہتا ہے میں نے تجھے سارے جہان کے لوگوں کا امام بنایا، انی جاعلک للناس، امام بنا دیا، سارے جہان کے انسانوں کا امام بنا دیا۔ اگر رسول اور نبی کا درجہ ہے، اس سے اس کو بڑھایا کہ گھٹا دیا؟ انی جاعلک للناس امامہ کہہ کے خدا نے ان کا درجہ گھٹا دیا کہ بڑھا دیا؟ اتنے بڑے امتحان میں کامیابی کے بعد ظاہر ہے کہ ان کا درجہ گھٹایا نہیں گیا، بڑھایا گیا ہے۔ جب تک کہ ہمیں اچھی طرح حقیقت اور حالات کا یقین اور پکی خبر نہ ہو، کسی سے بحث کرنا فضول ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جو امام اس لیے بنے کہ وہ رسول تو تھے، نبی بھی تھے، لیکن ان کا درجہ بڑھا دیا گیا۔ ہمارے مذہب کے اندر امامت کا درجہ ہے، وہ خدائی درجہ ہے۔ ہم امام کو اس کی جسمانی حالت کے اندر امام کہتے ہیں، ہم اس کو خدا نہیں کہتے، کیونکہ خدا کا کوئی بدن ہے ہی نہیں۔ تو خدا ہے کیا؟ ایک وکیل صاحب مجھے وینکوور میں ملے، پرانا دوست بھی تھا۔ مجھے کہتا ہے مشنری صاحب میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھے خوشی سے۔ کیا سچ مچ حضرت امام خدا ہے؟ میں نے کہا تم وکیل ہو نا؟ ہاں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ کہتا نہیں۔ اچھا تو خدا کیا ہے؟ کہتا ہے وہ رب ہے۔ میں نے کہا رب کا مطلب پالنے والا، یہ تو کچھ خدائی صفت ہوئی ہے اور کچھ نہیں۔ خدا کیا ہے؟ کہتا ہے خدا خالق ہے۔ میں بولا تو یہ کریٹر ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ خدا کیا ہے؟ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا تیرے کو خدا کا پتہ نہیں اور تو یہ پوچھتا ہے کہ امام خدا ہے کہ نہیں؟ ان کی دونوں کی حالت تجھے معلوم ہونی چاہیے۔ میں تمہیں کہوں کہ لندن ہے وہ وینکوور جیسا ہے، تو میں نے لندن بھی دیکھا ہے، وینکوور بھی دیکھا ہے، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ جو لندن ہے وہ وینکوور جیسا ہے۔ لیکن تم نے نہ تو تمہیں امام کا پتہ ہے نہ تمہیں خدا کا پتہ ہے، تو کس طرح سے کہو؟ میں تجھے کیا جواب دوں؟ بہت سوچ میں پڑ گیا۔ کہتے ہیں آپ نے سچ کہا۔ میں نے کہا دیکھ، خدا ہے نا وہ انرجی ہے، خدا ہے وہ نور ہے، مگر یہ نور کو لائٹ کو بھی نور کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ یہ لائٹ نہیں کہ جو ہم کو دیکھتے ہیں، اگرچہ یہ لائٹ بھی رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ خدا تعالیٰ نے جب آگ پیدا کی، ابھی یہاں آگ ہماری انگیٹھی میں جلتی ہے وہ نہیں، آگ یعنی کہ آگ اپنی پوری انٹینسٹی کے ساتھ، جیسا کہ ابھی سورج کو دیکھ لو، سورج میں آگ جل رہی ہے، لیکن یہ آگ پوری نہیں ہے، آگ
بہت بڑی چیز ہے. نبی فرماتے ہیں کہ 70 درجوں سے خدا نے اپنے نور کو نیچا کیا. 76 ڈگریاں نیچے کی تو آگ پیدا کی. آگ، ریئلی آگ. سورج ایک معمولی سا سیمپل ہے. ہم آگ کا تصور نہیں کر سکتے. آگ ایک ایسی چیز ہے، ایسی طاقت ہے خدا کی کہ اس میں جو کچھ بھی ڈالو وہ آگ بن جاتا ہے. لوہا ڈالو تو وہ بھی آگ بن جائے گا، لکڑی ڈالو آگ بن جائے گی، پتھر ڈالو آگ بن جائے گی. اب خیال کرو دینداروں، ہم جس زمین کے اوپر بیٹھے ہیں، یہ زمین اس طرح سے خط استوا جو ہے جس کو ہم ایکویٹر کہتے ہیں، ایکویٹر سے ایسا چلو واپس آؤ تو 24,600 مائل ہے. اس طرح دونوں سائڈ اگر دیکھ لو تو تقریباً 8,000 مائل ہے. اتنا بڑا گولا جو ہے جس کے اوپر ہم بیٹھے ہیں، اس کے اوپر کا جو کرسٹ ہے وہ لگ بھگ 1,000 میل جتنا ہے. پھر اس کے نیچے اور بھی دوسرا کرسٹ ہے تو 4,000 میل اوپر کا اس کا کرسٹ مٹی ہے اور اندر 4,000 میل کا گولا آگ جل رہی ہے. ہماری زمین کا سینٹر جو ہے وہ آگ ہے. اور جب وہ آگ اپنے ہی یعنی آگ کے اندر سے جو گیسز نکلتی ہے، جب وہ گیسز بالکل بھر جاتی ہیں تو زمین ہلنا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر کوئی نہ کوئی نرم جگہ دیکھ کے وہ سوراخ سے وہ آگ باہر نکلتی ہے جس کو ہم لاوا کہتے ہیں. میں آپ کو یہ چیزیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مجھے جو کہنا ہے وہ بھی باقی ہے کہ آگ کی کتنی طاقت ہے. سورج کو دیکھ لو کتنی طاقت ہے. اور اللہ کا نبی کہتا ہے کہ 70 اسٹیپ نیچے کر کے خدا نے آگ پیدا کی. تو 70 اسٹیپ اوپر جا کے خدا کا نور کیسا ہونا چاہیے؟ اس نور کی کیا طاقت ہونی چاہیے؟ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اللہ نور ہے اور اس نور کے اندر صرف یہی نہیں کہ آگ کی طرح کی انرجی ہے، لیکن اس کے اندر عقل ہے، اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر وہ تمام صفتیں جو خدا تعالیٰ نے اپنے ناموں کے ساتھ لگائی. ہمارے بہت سے گھروں کے اندر خدا کے 99 ناموں کی وہ چھپی ہوئی لسٹ پڑی ہوتی ہے. یہ تمام صفتیں کافی نہیں. تورات، زبور، انجیل اور قرآن چاروں کتابوں کے اندر سے خدا تعالیٰ کے 1,000 نام منٹ دے. 1,000 پھر بھی وہ نام پورے نہیں. اللہ خود کہتا ہے قرآن میں کہ دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں ان کو اگر سیاہی میں بدل ڈالو اور دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ان کی کلمیں بنا کے اور اس تمام زمین کے اوپر خدا کی صفتیں لکھنی شروع کرو تو خدا کی صفتیں پوری نہیں ہوتی. یہ ہے اللہ. اللہ نور ہے. وہ نظر نہیں آتا، محسوس ہوتا ہے لیکن ہماری سمجھ سے باہر ہے. اس نور کی ہم بندگی کرتے ہیں، اس نور کی ہم عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اسی نور کی وجہ سے ہماری ہستی ہے. ہم زندہ ہیں تو اس لیے کہ اس نور نے ہم کو زندہ رکھا ہے، اور جب ہم مر جائیں گے تو اس لیے کہ اس نور نے ہمارا یہ قانون بنا رکھا ہے کہ ہمیں ایک دن مر جانا ہے. یہ پیدائش، زندگی اور موت اس نور کے تحت ہے. ہر شے اس نور کے قبضے میں ہے، ہر شے اس نور کے تحت ہے، اور وہ نور ہماری ہستی سے باہر ہے کہ ہم اس کا تصور کر سکیں. لیکن ہم اس سے استفادہ کریں یعنی کہ فائدہ اٹھائیں، اس سے بینیفٹ لینے، وہ کس طرح پاسبل ہو گئے؟ خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارے دنیا کے ماں اور باپوں سے بہت اعلیٰ درجے کا ہے. جس طرح باپ اور ماں نے ہمیں پیدا کیا اس طرح خدا نے ہمیں پیدا نہیں کیا. اس نے پیدا کیا ہے اپنی طاقت سے، اور ہم ہستی میں آئے. جس
طرح دنیا کی ماں رحیم ہے، وہ ہزاروں درجے زیادہ رحیم ہے، وہ رب ہے، پالنے والا ہے. تو یہ تمام صفتیں ہونے کے باوجود تو ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ اے خدایا میں تجھے کیسے دیکھوں. موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، لوگ مینا مارتے تھے، یا نبی آپ نے کبھی خدا کو دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام ظاہری حالت میں تو خدا کو دیکھا نہیں تھا، نبی ہونے کے باوجود بھی کھڑے رہے. موسیٰ کیا ہے؟ یہ ایک ہی نبی تھے کہ جو خدا تعالیٰ سے ہم کلام کرتے تھے. جس طرح ہم دو آدمی باتیں کرتے ہیں، اس طرح خدا تعالیٰ انسانی آواز میں موسیٰ کے ساتھ بات کیا کرتے تھے. اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا لقب بن گیا موسیٰ کلیم اللہ، خدا سے کلام کرنے والا. کیا ہے موسیٰ؟ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اب یہاں کیا بات ہے؟ موسیٰ ہے نبی مگر انسان ہے نا، ان میں نبوت کا نور ضرور ہے لیکن انسانی کمزوریاں بھی ساتھ ہیں. بچے تھے، پیدا ہوئے، بیمار پڑتے تھے، جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، ایک دن گزر بھی گئے. تمام انسانی کمزوریاں بدن کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اب خدا کا یہ کہنا یہ تھا کہ تو اس کو برداشت نہیں کر سکے گا. اے مومنوں، میں بیچ میں سے ایک بات نکالتا ہوں. سانپ کے کاٹنے سے انسان مر جاتا ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ کینسر کی، ٹی بی کی اور اس قسم کی اور بھی بہت سی بیماریوں کی دوا آج ڈیولپ ہو رہی ہے سانپ کی زہر میں سے. اس کے اوپر بہت بڑی اسٹڈی ہو رہی ہے اس وقت. سانپ کی زہر میں بہت سی بیماریوں کے علاج ہیں. تو سانپ کی زہر سے تو آدمی مر جاتا ہے. اس کی انٹینسٹی، اس کی جو پوٹینسی ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ہضم نہیں کر سکتے. ہم روز ایک آدھ ایسپرین کھا لیتے ہیں لیکن مٹھی بھر کے کھا لو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو جاوے، کیونکہ اس کی پوٹینسی بڑھ گئی. ہم اس کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکے، لیور پھٹ گیا. سانپ کی جو دوا ہے اس کی زہر میں طاقت بہت ہونے کی وجہ سے ہماری باڈی برداشت نہیں کر سکتی. اب اس کو بہت ریڈیوس کر کے اس کی پوائزن میں سے بہت سی بیماریوں کی دوائی ہو رہی ہے. اب میں یہ آپ کو ایک مثال دے کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کی پوٹینسی اتنی زیادہ ہے، اتنا وہ زیادہ طاقت والا ہے، اس کا نور اتنا طاقت والا ہے کہ انسان تو انسان، ساری مخلوقات کے اندر کوئی بھی ہستی خدا کے نور کو برداشت نہیں کر سکتی. اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. تھوڑا سا اداس ہو گیا. اچھا ایسا کر، میں اپنا ذرا سا جلوہ ڈالتا ہوں اس پہاڑ کے اوپر جس میں تو کھڑا ہے. اگر پہاڑ نے برداشت کر لیا تو تو برداشت کر سکے گا. اب وہ جلوہ ذرا سا، جلوہ کیا ہوتا ہے؟ آنکھ اونچی سے نیچی کر لو، آنکھ کی پلک ہے، یہ ایک جلوہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک بلوت کا درخت تھا، بلوت کہتے ہیں انگلش میں اوک، او اے کے. اوک کا درخت کے اوپر خدا نے اپنا جلوہ ڈالا. سارا درخت جگمگا اٹھا. موسیٰ علیہ السلام تو گر پڑے بے ہوش ہو کے. نبی تھے اس لیے بچ گئے، مگر پہاڑ سرما بن گیا. پہاڑ سارا جل کے راکھ ہو گیا. آج بھی وہ راکھ موجود پڑی ہے. 4000 سال ہوئے، 3500 سال. کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ خدا تعالی نور ہے. ہمارے اسماعیلی مذہب کا جو بنیادی اصول ہے وہ نور ہے. ہم لوگ نور پرست ہیں. ساری دنیا خدا کو مانتی ہے لیکن نور کی تلقین اور نور کی ریسرچ آپ کو یہ مذہب سکھائے گا. ہماری بنیاد نور پر سے ہے.
مولانا شاہ سلطان محمد شاہ داتار کی جب وفات ہوئی تو مولانا حضرت امام شہزادہ تھے، وہ نور جو امامت کا نور تھا وہ منتقل ہوا. یہ جو امامت کا نور ہم بات کرتے ہیں یہی خدا کا نور ہے، اور خدا نور ہے، خدا کی کوئی ہستی نہیں اور کسی دنیاوی نظر سے. تو وہ نور نبیوں میں بھی تھا، اماموں میں بھی ہے. یہ نور ہی نور ہے کہ جو ساری کائنات میں کام کر رہا ہے. ہمارا بھی مذہب کے اندر جو اعتقاد ہے تو وہ نور کے اوپر ہے، اور یہ جو نور ہے اس کی بے حساب شکلیں ہیں. ہر جگہ نور موجود ہے. مثال یہ لے لو، الیکٹریسٹی کدھر اس کا انجن ہے، کتنے مائل دور ہوگا، وائروں سے چلا آیا ہے. اب الیکٹرک سے روشنی بھی ملتی ہے، ہیٹر چلتے ہیں تو گرمی ملتی ہے، ایئر کنڈیشن چلتے ہیں تو ٹھنڈی ملتی ہے، الیکٹرک سے مشینیں چلتی ہیں، گاڑیاں چلتی ہیں. لیکن الیکٹریسٹی کبھی دیکھی؟ کرنٹ کبھی نظر نہیں آتا. یہ کرنٹ ایک مثال کے طور پہ اللہ کا نور ہے. مگر یہ اللہ کا جو نور ہے یہی ہمارا معبود ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو ہر وقت یاد کرتے ہیں. اب وہ نور ہر زمانے کے اندر ایک شخص ہوتا ہے، ہم اس کو امام کہتے ہیں. ہر زمانے میں ایسا مت سمجھنا کہ امامت مرتضی علی سے چلی. مرتضی علی سے پہلے بھی امامت موجود تھی مگر چھپی حالت میں تھی. یعنی کہ مرتضی علیہ السلام کے جو ابا تھے حضرت ابو طالب جو تھے ان میں امامت کا نور تھا. ان کے ابا سے عبد المطلب ان میں امامت کا نور تھا. ان کے ابا سے حضرت ہاشم ان میں امامت کا نور تھا. ان کے ابا سے حضرت عبد المناف ان میں امامت کا نور تھا. یہ سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے چلا آتا ہے. اب پھر میں آپ کو وہاں لاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے کامیابی پائی تو خدا نے ان کا درجہ بڑھا دیا کہ میں تم کو آج تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں. ان جائلوں کا للناس اماما، اس کے اندر انسانوں کا کوئی ایک فرقے کی بات نہیں کہی ہے. انسانوں کا، تمام انسانوں کا میں تمہیں امام بناتا ہوں. اور یہ امامت کا سلسلہ ادھر سے چلا آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام پوچھ کے اے اللہ یہ تیری جو بخشش ہے وہ کیا میری اولاد میں بھی ملے گی؟ فرمایا ہاں، مگر تیری اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے، ظالم کا مطلب کہ جو عدل نہیں کریں گے، انصاف نہیں کریں گے، ان کو نہیں ملے گی. لیکن میرا یہ وعدہ قیامت تک کا ہے. ابراہیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک وعدہ کیا کہ ابراہیم کی اولاد میں نسل بہ نسل اس کا نور موجود رہے گا اور وہ امام ہے. یہ ایک ہی سلسلہ ہے جو مولانا حضرت امام تک آ کے ختم ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. اس کے درمیان اور بہت سے لوگوں نے کھوٹے دعوے کیے، جیسا کہ ابھی میں نے نام دیا آپ کو حضرت مفتی علی جو تھے. میں ان کو حضرت اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے امام کے بیٹے تھے، امام نثار علیہ السلام کے بھائی تھے. مگر انہوں نے اس کا کھوٹا دعویٰ کیا. 3-4 پیڑھی کے بعد نسل بند ہو گئی. اسی طرح سے اس کے پہلے دیکھو تو حضرت مفتی علی نے بھی یعنی کہ حضرت مفتی علی تو یہ تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا، لیکن موسیٰ کاظم جو تھے وہ امام اسماعیل کے بھائی تھے، مولانا امام جعفر صادق کے بیٹے تھے. انہوں نے بھی کھوٹا دعویٰ کیا. 5ویں پیڑھی کے بعد وہ بھی سلسلہ ختم ہو گیا. تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے سمجھنے کی ہیں. ہم اسماعیلی نور پرست ہیں، حضرت امام اللہ کا نور ہے، اور اس نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ ہم جی پوزیسر آف نور، نور آف علی. یہ ہمارا اعتقاد اور ایمان ہے. اب ہم لوگ اس لیے خوش نصیب ہیں کہ یہ بات ہم جانتے ہیں، اور جس ڈیٹیل سے میں نے آج آپ کو سمجھائی ہے اس ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ اپنے بچوں کو سمجھاتے رہے تو نسل بہ نسل یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ ہم حضرت امام کے اندر اللہ کا نور مانتے ہیں. یہ فرقہ، یہ اسماعیلی مذہب جو اسلام کے اندر ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اسماعیلی ہمارا مذہب ہے، اور اس مذہب کے اندر نظاری ہمارا طریقہ ہے. اور یہ طریقے کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، اس طریقے میں کون سی چیز افضل ہے دوسروں سے
وہ یہ ہے کہ ہم رات کو اٹھتے ہیں، جب لوگ سوئے ہوتے ہیں ہم بھی تھوڑی نیند کر کے اٹھتے ہیں اور اندھیرے میں بیٹھ کے ہم اس کو یاد کرتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، اور ہم اس نور کی طلب کرتے ہیں کہ جس نور کے لیے ہم اپنی زندگی کے اندر عبادت کر رہے ہیں، مذہب کے اوپر عمل کر رہے ہیں، یہ وہی نور ہے کہ جو امامت کا نور ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں بیت الخیال۔ رات کی بندگی ہمارے لیے ہمارے مذہب کی سب سے بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ ہر اسماعیلی جو جوان ہو گیا ہے اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میری زندگی جو ہے وہ خدا نے پیدا کی ہے، میرا مذہب کے درمیان اندر ایک چھوٹا سا خلا ہے، خالی جگہ ہے، ویکیوم ہے، 1.5 انچ جتنی، اور اس کے اندر سے گزر کے اوپر جاؤ جہاں سے ہمارے تھاٹس نکلتے ہیں۔ ہمارے تھاٹس نکلتے ہیں، ان کے اوپر انٹلیکٹ ہے جس کو ہم عقل کہتے ہیں، وہاں سے وزڈم نکلتی ہے۔ اس کے اوپر تھوڑا اور چلے جاؤ تو وہاں وہ روح ہے جس کو ہم اللہ کی ذات پاک کی ایک نشانی سمجھتے ہیں۔ اے محمد، لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، تو ان کو کہہ دے کہ روح من امر ربی، روح جو ہے وہ میرے رب کا حکم ہے، اور حکم یعنی امر، وہ نور ہے۔ ہمارے اندر جو روح ہے جس کو ہم انگلش میں اسپرٹ کہتے ہیں، اصل میں سول بھی کہتے ہیں، لیکن میری بہت سی واضحوں کے اندر ایک اور چیز کا میں ذکر کیا کرتا ہوں جس کو ہم جیو کہتے ہیں۔ جیو ہمارے ہارٹ میں رہتا ہے، جس کو ہم انگلش میں فورس آف لائف، یہ جیو ہے، اس کو سول کہہ دیتے ہیں انگلش والے، تو ہم اس کو اسپرٹ کہتے ہیں، آتما کو۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے مذہب کی ایسنس ہے۔ اسماعیلی مذہب کے اندر حضرت امام بار بار ہم کو عقل کی باتیں کر رہے ہیں کہ انٹلیکٹ سے اپنے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم عبادت کرنے والے لوگ ہیں، اور اس کے لیے ضروری کیا ہے دینداروں؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ حضرت امام کا حکم مانو۔ حضرت امام کا حکم مانو، دنیاوی بھی دینی بھی۔ دینی حکم تو ہے ہی، جیسے دعا پڑھو، 10 وقت دو، جماعت خانے آیا کرو، لیکن یاد رکھو اگر مولا نے کوئی دنیاوی حکم کیا ہے کہ تم فضول خرچی نہ کرو اور پیسے بچا کے اپنی اولاد کے بھوش کے لیے یعنی فیوچر کے لیے رکھو، تو واللہ باللہ دنیاوی حکم بھی جو امام کا ہے اس میں بھی ہمارے لیے روحانیت چھپی ہوئی ہے، کیونکہ کوئی چیز اس کے حکم کے باہر نہیں۔ آج ہم نیاز پیئیں گے، ابھی یہ اس کے حکم سے پیتے ہیں، پیالی اٹھا کے ہاتھ میں لے کے پھر کہتے ہیں فرمان۔ فرمان بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر صدر دن نے سکھایا ہے کہ تم یہ جو پانی پیتے ہو تو فرمان سے پیتے ہو، امر سے پیتے ہو، اور وہ پھر ہم کو جواب دیتا ہے پیر شاہ یا محمد، یعنی یہ علی محمد کا فرمان ہے۔ تو ہمارے مذہب میں ہم مکی صاحب بیٹھے ہیں، مکی صاحب کا باپ آوے نا تو وہ بھی ہاتھ جوڑ کے ان کے سامنے سر جھکائے گا، کیونکہ اس وقت وہ لڑکے اور باپ کا رشتہ نہیں ہے۔ اس وقت مکی کمریا کے حضور میں جو آتا ہے تو وہ امر کے اوپر آتا ہے۔ ہم جماعت خانے آتے ہیں، امر سے آتے ہیں، ہم رات کو سوتے ہیں، امر سے سوتے ہیں۔ اسماعیلی مذہب کا ہر سانس لینا امر کے اوپر ہے۔ امر یعنی حضرت امام کا حکم، اس کا حکم مانو۔ اگر اس نے کہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو تو جھوٹ نہ بولنا عبادت میں شامل ہو گیا۔ اگر حضرت امام نے کہا ہے کہ تم کسی کی مدد کرو تو مدد کرنا عبادت میں شامل ہو گیا۔ اگر مولا نے کچھ ایسا حکم کیا ہے، مثال کے کوئی بیمار آدمی حضرت امام کے پاس گیا اور مولا اس کو کہے کہ اچھا تم پپائی کھاؤ، تو وہ پپائی کھائے گا تو عبادت میں دیکھی جائے گا، کیونکہ امام کے مکھ مبارک سے جو چیز نکلی ہے وہ حکم ہے، اور حکم کے اوپر ہی یہ ساری کائنات کا دار و مدار ہے۔ ہر شے امر کے اوپر ہے، اور امر سے ہماری مذہب چلتا ہے، امر ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہم نے یہ چیز سمجھ کے میرے مولا نے یہ حکم کیا ہے یہ پانی مت پینا، تو مر جاؤ تو بھی نہ پینا، تو آپ کا یہ عہد عبادت میں آ جائے گا۔ اگر امام نے کہا بیٹھ جاؤ تو اسی وقت بیٹھ جاؤ، تو وہ بیٹھ جانا عبادت میں آئے گا۔
حضرت امام کا حکم ماننا عبادت میں شامل ہوتا ہے. پیر کا یہ کہنا کہ تم اس کو دور سے پاؤں لگو، دور سے پاؤں لگنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ تو کدھر دور سے بیٹھا ہے، تو دور سے پاؤں لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حاضر سمجھو. ایک لیموں میں بیٹھا ہے تو اس کو یاد کرتے ہو تو وہ تمہارے دل میں آ گیا ہے، دوری مٹ جاتی ہے. دور سے پاؤں لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دور نہ سمجھو بلکہ یاد کرو، اور ہر لہجہ اس کو یاد کرو. امام زمان کے فرمان پہ عمل کرو. دو جہان کی برکتیں پاؤ گے دینداروں، دو جہان کی مرادیں پاؤ گے. دلوں کے اندر نور روشن ہوں گے. مولانا حضرت امام کے جو فرامین ہیں وہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آج میں آپ لوگوں کو ایک عرض کرتا ہوں کہ آپ گھروں میں بھی حضرت امام کے فرمان پڑھا کرو، اپنے بچوں کو پڑھایا کرو، بچوں کو اپنے فرمان سمجھایا کرو. اور خاص طور پہ ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں کہ جس ملک کے اندر بدیاں برائیاں گناہ بہت ہو رہے ہیں. اور آج میں 10-12 سال سے اپنی وعظوں کے اندر یہ کہتا رہا ہوں کہ دن بدن دنیا کی بدیاں بڑھ جائیں گی، گناہ بڑھیں گے، آفتیں بڑھیں گی، بیماریاں بڑھیں گی، دکھ بڑھیں گے، تکلیفیں بڑھیں گی. بدی کا جو رستہ ہے وہ بہت بڑھ رہا ہے، شیطان کا زور بہت زیادہ ہو رہا ہے، بڑھتے جائیں گے. ایمان گھٹتا جائے گا کیونکہ دنیا کا لالچ ہمارے دل میں آ جائے گا، دنیا کی موج مزہ ہمارے دل میں آ جائے گی. ہم سچائی کو بھول کے بدی برائی کی طرف چلے جائیں گے اور اس وجہ سے ایمان کمزور ہو جائے گا. دور سے پاؤں لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ ظاہر میں دور ہے مگر تمہارے دل میں بیٹھا ہے. اس کو حاضر ناظر سمجھ کے اپنی زندگی گزارو اور اس مذہب کے اندر مضبوط بنو. یہاں کی برائیاں مت لو، یہاں کے کلچر کے اوپر عمل مت کرو. ابھی دیکھو دسمبر کی آج 1 تاریخ ہو گئی، تھوڑے دنوں میں کرسمس کا زور ہو جائے گا. کرسمس ایک کمرشل گمک ہے. یہ جو کمرشل کمیونٹی ہے ان لوگوں نے یہ کرسمس بنایا ہے، تحفے تحائف دیتے ہیں، خوب بزنس کرتے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے کو سیمپلز بھیجتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفے گفٹ بھیجتے ہیں، گھروں کے اندر بتیاں کرتے ہیں. اس کے اندر کوئی روحانیت نہیں ہے. مگر ہمارے ایسے اسماعیلی گھر ہیں کہ جو کرسمس ٹری لگا لیتے ہیں. یہ ہمارا کام نہیں، یہ ہمارا کام نہیں دیندارو. ہم اسماعیلی ہیں، مسلمان ہیں. ہم جیسس کو نہیں مانتے اس طرح سے کہ جس طرح یہ کرسچن لوگ مانتے ہیں. وہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، لیکن ہم خدا کا نبی مانتے ہیں ضرور ہے، مگر کرسمس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. عید آئے گی، عید مناؤ. رمضان کا مہینہ ہے، جہاں تک بن سکے روزے رکھو. روزے ہمارے اوپر ڈالے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپشن بھی دی ہے کہ اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے تو ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ. اور کھانا کھلانے کے لیے ابھی آپ ڈھونڈ لو مسکین کو. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے خیرات کی ہے تو وہ چیز اس میں داخل ہو جاتی ہے. بن سکے روزے رکھو. میں روزے رکھنے کے لیے واز نہیں کر رہا، میں تو ایک محض آپ کو بات بتاتا ہوں. روزہ رکھنے سے ہماری بدنی حالت اچھی ہوتی ہے، روحانی حالت بھی اچھی ہوتی ہے. ہر نبی نے روزے رکھے ہیں. خاص طور پہ اپنی نبوت کو ظاہر کرنے سے پہلے ہر نبی نے 30 یا 40 دن کے روزے رکھے. اور خاص طور پہ صبح کی عبادت کے لیے ہمیں روزہ داری کام آتی ہے. رمضان کا جو توقیر و عزت رکھو، رمضان کی رسپیکٹ رکھو اور اپنے مذہب کو اونچا اٹھانے کے لیے نیک اعمال کی ضرورت ہے. ہمیں دنیا کے اندر، دین کے اندر حضرت امام کے فرمانوں پہ عمل کر کے اپنی زندگی گزارو. ہر شے کے جو امام کے فرمان کے اندر آتی ہے وہ عبادت میں آتی ہے. مولا آپ کو ہمیشہ سکھی آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے گا، نیک امیدیں پوری کرے، آفت بلائیں دور کرے، بدیوں برائیوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے، شیطان کے عمل سے بچائے، کلجگ کی بدیوں سے بچائے. مولا اپنی پناہ میں چھتر چھایا میں رکھے، صحت و تندرستی دے دے، آپ کو اچھا دنیا کے اندر بھی دین کے اندر بھی مضبوط کرے، سکھ آرام دے دے. آپ کی آل اولاد کو بھی دین و دنیا کے اندر ترقی میں رکھے، آپ کی ہر نیک امید پوری کرے. سکھی آباد رہو.